السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر ایک سچے خدا کی شانتی اور سلامتی ہو۔ آئیے آج قرآن کا سیکنڈ چیپٹر اور اس کی 6 اور 7 آیت کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے۔ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کافر کا مطلب کیا ہے؟ کافر کا مطلب ڈس بلیورز، یعنی کسی بات پر یقین نہیں رکھنے والے۔ مومن کا اپوزٹ کافر ہے۔ مومن کا مطلب یقین رکھنے والے، یعنی اسلام کا جو میسیج ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جو میسیج رکھا، ایک سچے خدا کی عبادت کرنا اور اس بات پر بھی یقین رکھنا کہ ہم اس دنیا میں ٹیمپرری لائف، اس کے بعد ہم کو اللہ کے پاس، ایک سچے بھگوان کے پاس کھڑے ہونا ہے۔ اس زندگی کی جواب دہی ہے۔ اس زندگی میں اگر ہم نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کا ریوارڈ ملے گا، اگر برے کام کیے ہیں، گناہ کیے ہیں تو اس کی سزا ملے گی۔ ان باتوں پر یقین رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ ان باتوں پر یقین نہیں رکھنے والا کافر ہے، یعنی جھٹلانے والا، اس کو جھوٹ سمجھنے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ پیغام قرآن ان کے سامنے رکھا اور ان سے فرمایا کہ میں رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تم سب کی ہدایت کے لیے۔ یہ قرآن ایک نسخہ ہے، ایک گائیڈنس ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک سچے خدا کی عبادت کریں۔ دیکھو، اگر تم جھٹلا دو گے، تم ایک سچے خدا، ایک سچے ایشور بھگوان جو ساری کائنات کا مالک ہے اللہ، اس کو اگر تم جھٹلا دو گے، قیامت کا دن ہوگا، وحشتناک دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، اور یہ ایک سچے خدا کی عبادت کرنے والے اور اس کے اصولوں پر چلنے والے کامیاب ہوں گے۔ اس کے اصول کو جھٹلا دو گے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ اس نے بتایا ہے اس سے ہٹ جاؤ گے، یقیناً تم ناکام ہو جاؤ گے، وہاں پر عذاب ہوگا۔ قرآن کو سچ نہیں مانا، قرآن کو جھوٹ مان کر زندگی گزارتے رہے اور زندگی ختم ہو گئی تو یاد رکھو، مرنے کے بعد سچا بھگوان، ساری کائنات کا مالک ہم سے حساب کتاب کرے گا، پوچھے گا کہ تم کو زندگی کس نے دی تھی، تمہارا رب کون ہے، تمہارا خدا کون ہے، تمہارا بھگوان کون ہے، اور تم کس کس کی عبادت کرتے رہ گئے دنیا میں۔ چھوٹی سی زندگی میں نے تم کو دی تھی، کیا تم نے اس زندگی میں میری عبادت کی، میرے اصولوں پر چلا؟ کیا میں نے جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ سمجھایا تھا، کیا اس کے مطابق تم نے زندگی گزاری؟ نیک کام کرے یا گناہ میں مبتلا ہو گئے، یا دھوکہ دہی کرنے لگے، یا لوٹ مار قتل غارت گیری کرنے لگے، یا لوگوں پر ظلم کرنے لگے، یا تم نے نیک کام کیے، لوگوں کی مدد کی؟ کیا تم نے اچھا کام کیا، کیا تم نے برا کام کیا؟ یہ سب سوالات ہوں گے قیامت کے دن۔ انہی باتوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے، لیکن انہوں نے ساری باتوں کو سن کر بھی، تمام معجزے دیکھ کر بھی جھٹلا دیا۔ ان کے جھٹلانے کو دیکھ کر بہت غمگین ہو جاتے تھے۔ اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں ان کے لیے برابر ہے۔ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون ایمان والا ہوگا اور کون کفر کر جائے گا، یہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے نبی، تمہارا یہ ڈرانا بیکار ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آگے کی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ مہر کب کرتے ہیں؟ ختم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ ختم کہتے ہیں سیل کرنے کو، سٹیمپ کرنے کو۔ لاسٹ میں ہم جو کسی بھی ڈاکومنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تمام باتیں لکھ دینے کے بعد آخر میں سیل کر دیتے ہیں، ہے نا، کہ یہ فنش ہو گیا، یہاں تک ختم، اس کا مطلب۔ تو
تمام حجتیں قائم ہو چکی، تمام معجزے ان کے سامنے رکھ دیے، قرآن نازل ہو رہا تھا، ساری چیز دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے جھٹلا دیا، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر کر دی کہ اب ساری باتیں، حجت قائم ہو چکی، بات ختم ہو چکی، فنش ہو چکا، اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا سیل کر دیے، کفر ہی پر ختم ہو جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سچویشن تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کانوں پر مہر کر دی، یعنی وہ سن نہیں سکتے، ایسا ہو گیا، گنگے اندھے بہرے ہو گئے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے دل کالے ہو چکے ہیں، ان کی کان بند ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، وہ لوگ، وہ اندھے ہو چکے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی حجت قائم ہو چکی، وہ ایمان نہیں لائے، لہٰذا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے قیامت کے دن۔ آگے کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں۔ اب آئی بات منافقین کی، یعنی تین قسم کے ہیں، ایک مومن جو ایمان رکھتے ہیں، اسلام کی باتوں پر، قرآن کی باتوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہے مومن، اور جو ان باتوں کو جھٹلا دے وہ ڈس بلیورس ہیں۔ یہاں ایک بات ایکسپلین کر کے چلیں کہ کئی لوگوں کے درمیان میں، ہمارے ہندوستان میں دلوں میں ایک ڈاؤٹ ہے، کافر کا مطلب ایک گالی سمجھتے ہیں۔ اگر اس کا مطلب اچھی طرح سے جان لیں تو یہ بات نہیں پیدا ہوگی۔ کافر کا مطلب کسی چیز کو جھٹلا جانا، کسی چیز کو سچ ماننے سے انکار کر دینا کا مطلب ڈس بلیور ہے، بس اتنا سا مطلب ہے اس کا۔ مشرک کا مطلب کیا ہے؟ مشرک کا مطلب کسی کو اللہ کے ساتھ پارٹنر کرنا، کہ یہ سمجھنا کہ یہ ایک معبود کے سوا اور بھی بھگوان ہے، یہ ایک سچے خدا کے ساتھ ساتھ دوسرے خداؤں کو، دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک، اور یہ کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان تو وہ مسلمان بن کر رہے گا، یعنی دل میں اس کی ایمان نہیں ہوگا، دل میں اس کی اسلام نہیں ہوگا، لیکن وہ ایکٹنگ کرے گا، اس کو کہتے ہیں منافق۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے میں جو منافق تھے ان کی صفت کیا تھی؟ وہ مسلمانوں کے درمیان میں یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب کافروں کے پاس جاتے تو کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے ان سے، ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو ان باتوں کو نہیں مانتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا، یہ ایک سچے خدا کی طرف آؤ، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، میں رسول ہوں، ان باتوں کو ہم بھی نہیں مانتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح دو رخ ہوتا تھا ان کا، ادھر کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، ادھر کہتے تھے کہ ہم کافر ہیں، ہم نہیں مانتے ان باتوں کو، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ایک صفت یہ ہوتی تھی۔ دوسری، اللہ کے نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف دلوں میں حسد، بغض تھا، سازشیں کرتے تھے، وہ منافق تھے۔ اس قسم کی ایک کیٹیگری تھی، تو ان کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ در حقیقت ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ یہ جو منافق ہیں یہ ڈبل رول پلے کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں ہوشیار رہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ یعنی وہ منافق یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے دھوکہ دے دیا، ہم نے بڑا کمال کر دیا، ہم بڑی اچھی ایکٹنگ کر دی، اللہ کو دھوکہ دے دیا، ہم نے مومنوں کو دھوکہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تم نہیں سمجھتے کہ یہ زندگی ایک ایکسپیریمنٹ ہے، ایک امتحان کی جگہ ہے، تم زندگی کو حقیقت سمجھ رہے ہو، یہ زندگی ایک خواب ہے،
اصل میں جب موت کے بعد جب زندگی شروع ہوگی وہ اصل ہے، اس میں حساب کتاب ہوگا، اس میں تمہارے سارے کرتوتوں کا جواب مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اس کے بارے میں اور بھی تفصیل سے ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔